ایک حدیث شریف کے مطابق سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ تصوف کی اصطلاح میں اس ذکر کو تحلیل بھی کہتے ہیں اور نفی و اثبات بھی کہتے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف کے مطابق مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی تجدید کیا کریں اور یہ کام اسی کلمے کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ اتنا طاقتور اور بھاری کلمہ ہے کہ اگر ایک بندے کے 99 دفتر گناہ کے ہوں تو یہ کلمہ اگر دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ پلڑا بھاری ہوگا۔ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک بھی اس کلمہ کو پڑھنے والا دنیا میں موجود ہوگا۔ حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر سارے انسانوں کو اس کلمہ کی وجہ سے معافی مل جائے پھر بھی گنجائش ہے، اور یہ بات اس پر منکشف ہوئی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس کلمہ کا ذکر کثرت سے کریں، اتنی کثرت سے کریں کہ اگر موت کا وقت آئے تو اس وقت بھی یہی کلمہ زبان پر ہو۔ اس کلمہ کو پڑھنے کے لیے ہونٹ ہلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو اگر کسی کو فالج بھی ہو جائے تو وہ بھی کلمہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ کلمہ ہمارے اندر اور باہر کے سارے معبودوں، نفس کی خواہشات، شیطان، مال و دولت، بادشاہوں وغیرہ کی نفی کرتا ہے اور معبود حقیقی کا اثبات کرتا ہے۔ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین دل میں پیدا کرتا ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی کلمہ کے بارے میں اپنا اظہار خیال کچھ اس طرح کیا ہے: خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فضا لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتا وہم و گماں لا الہ الا اللہ، خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمانہ نہ مکان لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گل لا الہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔